نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ ہمارے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ وعدہ خلافی، معاملات میں دو نمبری، جھوٹ، بے ایمانی اور منافقت ہے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ جب آپ وصیت لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ وہ واحد شخص ہیں جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہترین مبلغ وہ ہے جس کے پاس تبلیغ کے لیے الفاظ کی بجائے کردار ہو۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ اگر اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ بھی سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھے جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ وابستہ ہے میری زندگی کے رابطے جن سے، اے خدا ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، آمین۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ واقعی زمانہ خراب ہے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہے۔ تب ہی تو جون ایلیا فرماتے ہیں کہ وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں۔ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے، کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلا باب آپ کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس شکر کا بڑا درجہ ہے جو مسائل اور تکلیفوں کے باوجود کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کے لیے کوئی چیزوں کا ہونا ضروری تھوڑا ہوتا ہے، بس عادت ہونی چاہیے انسان کو شکر ادا کرنے کی۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوانے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہو، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کیا جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدلتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہو۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، تھوڑی سی بھی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ایک اداس خط ہے، کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں،
بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اگر کوئی آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں، بلکہ وہ دنیا کا سب سے گھٹیا ترین انسان ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ ہم لوگ ہر چیز پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت، نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ کہیں بھی کچھ بھی ایک سا نہیں رہتا۔ آپ کے رویے، آپ کا وقت، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات سب بدل جاتے ہیں، کیونکہ آپ تو انسان ہیں، اسی دنیا کے باسی۔ تبدیلی اس دنیا کا نظام ہے اور یہی حقیقت ہے۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے کبھی بھی مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان نے مجھے وہاں سے آزمایا جہاں میری طاقت کی انتہا تھی۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ بھروسہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کسی پر کرے تو یا آپ نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا محبت۔ کسی دوست کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑے۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پہ بھی ہو، مکافات عمل اٹل ہے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ ڈگریاں تو تعلیم کے اخراجات کی رسید ہے، علم وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔